پچھلا جو ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا جس میں آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی بخاری شریف کی کہ جو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کچھ جگہ بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس پر آپ نے وضاحت دی تھی، حوالے بھی بیان کیے تھے، لیکن کل مجھے ایک صاحب نے کلپ بھیجا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، وہ اس پر تھوڑا اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈالے گا نا، یہ بطور سزا کے نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کو بھرنے کے لیے بطور ایندھن کے ڈالے گا۔ اور انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، بھئی جیسے لکڑی کو جلایا جاتا ہے، کوئی لکڑی کو عذاب تھوڑی ہو رہا ہے، فلاں چیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی عذاب کا معاملہ تھوڑی ہے۔ تو یہ تعویل کی طرف چلے گئے ہیں، اور بات تھوڑی سی سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ جب تک دو حدیثوں میں یا قرآن کی آیات میں تعویل ممکن ہوتی ہے، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہوتا ہے، تو بالکل وہ کام کیا جائے گا۔ یہ تو آپ بھی کئی دفعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے قبول نہیں کیا اور اعتراض کر دیا اور اس روایت کو چھوڑ دیا آپ نے صراحتاً، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کس حدیث کا جب متن کو ہم حل کرتے ہیں اس کے باقاعدہ اصول ہیں، جیسے سند کو حل کرنے کے اصول ہیں کہ راویوں کے اوپر جرح کی جاتی ہے مکمل، جو پاکستانیوں کو بہت مہارت ہے اس کے اندر، یعنی جتنی سند کی مہارت پاکستانیوں کو ہے شاید اتنی کسی اور کو نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی روایت کے متن کو حل کرنے کے باقاعدہ اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ جب تک کوئی روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اس میں تطبیق کرنا ممکن ہوتا ہے، اس کو ٹھیک معنی پر بٹھانا ٹھیک ممکن ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیوں رد کریں؟ یہ ایک باقاعدہ اصول ہے۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلا کلپ بھی جب ذکر کیا، میں نے بتایا تھا کہ اسی حدیث کی شرح پر آپ ابن حجر اسقلانی کو ذرا پڑھیے گا، انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ائمہ کی جماعت رہی ہے جس نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، اسے مقلوب ٹھہرایا ہے، راوی نے بات پلٹ دی ہے۔ اچھا، اسی طرح میں نے آپ کو ذکر کیا تھا محقق ابن القیم صاحب، ابن تیمیہ صاحب، یہ بڑے بڑے ماضی کے علماء گزرے، ان سب نے یہ حدیث کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ جب تک تطبیق ممکن ہوتی ہے ہم تطبیق کریں گے، بات کو رد نہیں کریں گے۔ اچھا، مزید یہ کہ میں مزید حوالے بھی دے دیتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس حدیث کو رد کرنا اس لیے علماء گئے ہیں کہ اس میں تطبیق ممکن نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو آپ نے تعویلیں پیش کی، یہ تعویلیں بھی علماء کے سامنے ضرور آئی تھی، لیکن وہ تعویلیں بھی قرآن کے خلاف تھیں، اس وجہ سے رد کر دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اچھا، ایک حوالہ میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کا، یہ پرانے عالم دین نہیں ہے، ابھی پرانے علماء کے حوالے ہم نے پیچھے دے دیے تھے جو ابن حجر اسقلانی نے شرح میں ذکر کیے، لیکن ابھی ان کا میں ریفرنس کیوں دے رہا ہوں کہ یہ اول تو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ شاید اہل حدیث مکتب ٹائپ کے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے، بڑے محقق تھے، ہر حدیث اس کے متن کو تطبیق کرنے کو، رد کرنے کو اتنا اچھا جانتے تھے۔ میں اکثر اوقات آپ کو ذکر کر چکا ہوں، چونکہ ہمارے استاد کے بھی یہ استاد رہے ہیں تو بہت حصہ ہمارے پاس ان کا ضرور آتا ہے، ہم نے ان کو اسٹڈی بھی کیا، پڑھا۔ نمبر دو، لغت عرب کے اندر اتنی یہ مہارت رکھتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر اگر 50 علماء ایسے ہیں جو لغت میں مہارت رکھتے ہیں، ان کا قول سب سے زیادہ ترجیح پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لغت عرب کے اندر اتنی مہارت دی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ نمبر 3، یہ بھی اس فن کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حدیث میں تطبیق کی جاتی ہے اور تطبیق بھی ممکن نہ ہو پھر حدیث کے متن پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے محمد بن صالح عثیمین صاحب کا، انہی کی کتاب سے، وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس میں انہوں نے بالکل واضح ذکر کیا کہ اگر ہم اس روایت کی تعویل بھی کریں گے تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، ہم پھر پھنس جائیں گے۔ میں پہلے وہ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں۔ محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں، وَمِنَ الْمَعْلُومِ، یہ بات بالکل معلوم ہے سب کو، أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلَا مُخَالَفَةَ وَلَا شُذُوذَ، کہ جب تک روایات کے اندر تعویل کرنا، توفیق کرنا یا تطبیق کرنا ممکن ہو تب تک ہم مخالفت بھی نہیں کر سکتے اور اس کے اندر شاذ کی علت بھی نہیں نکال سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ أَن يُخَالِفَ مَا عُلِمَ مِنَ الضَّرُورَةِ بالدین، کہہ رہے ہیں شذوذ پن اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک روایت ایسی ہے کہ جو بالکل قطعیات کے خلاف جا کر کھڑی ہونا شروع ہو جائے، اس میں تطبیق نہ نکل رہی ہو، توفیق نہ نکل رہی ہو، جمع کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ آگے ذکر کر رہے ہیں مثالہ، کہہ رہے ہیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، فی صحیح البخاری، بخاری کی ایک حدیث سے میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ کون ذکر کر رہے ہیں؟ عثیمین صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں انہ یبقى فی النار فضل ممن دخلها من اہل الدنیا فینشئ اللہ لها اقواما فیدخلهم النار، کہ بخاری کی وہ جو روایت ہے کہ جب جہنم بھرے گی نہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ مخلوق کو پیدا کریں گے اور ان کو جہنم میں ڈال کے جہنم سے بھر دیں گے۔ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے فہذا الحدیث وان کان متصل السند، کہہ رہے ہیں حدیث متصل السند ہے، سند میں کوئی عیب نہیں ہے، فہو شاذ،
لیکن یہ جو روایت ہے ہم اس کے متن کو شاذ ٹھہراتے ہیں، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ، اس لیے کہ یہ صریح طور پر مخالف ہو جائے گی قطعیات کے جو ضروریات دین ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دے؟ پیچھے مقدمہ یہ بنایا کہ جب تطبیق ممکن نہیں ہوتی تب ہمیں رد کرنا پڑتا ہے۔ اچھا آگے ذکر کر رہے ہیں، فی الحقیقتی، حقیقت یہ ہے، وَهَذِهِ رِوَایَہ قَدْ انْقَلَبَتْ عَلَى الرَّاوِی، راوی نے یہ بات کو پلٹایا ہے، اس لیے کہ اسی کے دیگر طریق جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذکر ہے یبقى فی الجنت فضل، کہ جنت نہیں بھرے گی جنتیوں سے، اس کے اندر اللہ کی اور بھی مخلوقات پیدا ہوں گی، جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے غلمان ہیں جنت کے، جنت کی عورتیں ہیں، جنت کے بچے ہیں، قرآن پاک نے ذکر کیا، تو صرف جنتیوں سے جنت نہیں بھرے گی، تو کہہ رہے یہ بات اصل میں جنت کی تھی جو راوی نے پلٹ کے جہنم کی طرف کر دی ہے۔ سر ابھی میں آگے پڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، محمد بن صالح عثیمین ایک بہت بڑا نام ہے، لغت عربی کے ماہر بھی ہیں اور حدیث کو حل کرنا، اس کے متن کو حل کرنا اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ سر سوال یہ کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تطبیق ممکن نہیں بن رہی، سر وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھی جا چکی ہیں، کسی بھی طرح سے ہم تطبیق میں نہیں جا رہے۔ دیکھیں یہاں پر تطبیق کیا کی گئی، بڑے میں بادب طریقے سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ ایندھن بنیں گے، وہ ایندھن بنیں گے تو صرف ایندھن کا کام کریں گے، عذاب کا کام نہیں کریں گے۔ سر یہیں سے ہی قرآن کی مخالفت اس لیے لازم آتی ہے، اللہ رب العزت نے یا لوگ ہیں ان کو وقودها الناس والحجارہ قرآن میں ذکر کیا کہ ایندھن ہے، لیکن یہ ایندھن بطور عذاب کے ایندھن ہے، یعنی ایندھن کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کے لیے، انسانوں کے لیے بطور عذاب کے ذکر کیا ہے، جیسے آپ سورہ بقرہ کے اندر پڑھے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان بنیں گے۔ کون سے انسان؟ وہ جو نافرمان بن رہے ہیں، یعنی جن کو عذاب ہوگا اسی پر ایندھن کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور پتھر، کون سے پتھر؟ وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو دیکھ کے ان کی حسرت بڑھے۔ تو انسان پر ایندھن کا اطلاق بطور عذاب کے اللہ نے کیا ہے، لہٰذا اگر میں یہاں یہ تعویل کروں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ایندھن بنیں گے لیکن عذاب نہیں ہوگا، تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے کہ قرآن نے ایندھن بطور عذاب کے ذکر کیا ہے انسان کے حق میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تعویل اس وقت تک ممکن ہوتی ہے جب تک جو عربی متن ہمارے پاس موجود ہیں ان کے الفاظ اس تعویل کا احتمال رکھ رہے ہوں۔ اگر الفاظ احتمال نہیں رکھ رہے ہوتے تو پھر زبردستی کی تعویلیں نہیں کی جاتی۔ لہذا یہ جو متن حدیث ہے اس پہ دیکھیں جو محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کر رہے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں وقال اللہ للنار، اللہ جہنم سے فرما رہے ہیں انتی عذابی اصیبو بکی من اشاء، کہ تو میری سزا اور عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا سزا دوں گا۔ آگے ذکر ہے فَيُنْشِ اللَّهُ لِلنَّارِ مَن يَشَاء، پھر اللہ کچھ مخلوق بنا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو کس چیز پر عطف ہے اس مخلوق کا؟ عذاب کے اوپر ہے سر، اس لیے عطف عربی کے اندر معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم عطف کا اور سیاق و سباق کا خیال نہیں رکھیں گے پھر تو کوئی بھی شخص اٹھے اور اپنی جدید افکار بنا کر کے پھیلانا شروع کر دے جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، نہ وہ سیاق و سباق کا خیال کر رہے ہیں، نہ گرامر کا خیال کر رہے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں وہ جوامع الکلم ہے، وہ ہر ایک بات باہم ربط رکھتے ہیں۔ لہذا یہاں پر چونکہ بات ہی عذاب کی چل رہی ہے، غیر عذاب کی طرف اگر آپ جائیں گے تو زبردستی آپ جا سکتے ہیں، زبردستی، لیکن وہ کلمات جو ہیں وہ اس کا متحمل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم عذاب کے طور پر جہنم کو بھریں گے من کا و ممن تابعہ کا، شیطان سے، اس کے فالوور سے، جنات سے اور انسانوں سے، یہ قرآن پاک کی نص موجود ہے۔ اچھا دوسری جگہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سزا کے طور پر ان کو بھروں گا میں، جس وقت بروز قیامت یہ بھر جائے گی ان کفار سے، نافرمان لوگوں سے، اس وقت اللہ بروز قیامت فرمائیں گے وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، بروز قیامت ہم اعلان کریں گے بھرنے کے، جب جہنم بھر جائے گی اور جہنم تو بھر گئی ہے، فَهَلْ مِن مَّزِيدٍ، تو جہنم آگے سے کہے گی کیوں، کیا اور ہے، یعنی یہ تعجبی انداز ہے، یعنی میں بالکل بھر چکی ہوں، کیا اور ہیں ابھی۔ تو قرآن پاک نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ثابت بھی رکھ دیا، من الجنتی والناس، یعنی اللہ تعالیٰ جنات سے اور انسانوں سے جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا ان سے جہنم کو بھریں گے۔ چونکہ اس روایت میں آنے والے الفاظ تعویل کا بھی احتمال نہیں رکھ رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو مزید ایک حوالہ دے دیا محمد بن صالح عثیمین صاحب کا
کہ جو شخص ان کو جانتا ہے کہ عربی لغت میں کتنے ماہر ہیں، تطبیق میں کتنے ماہر ہیں، توفیق میں کتنے ماہر ہیں، تو وہ بھی ان کی تحقیق کو ویلیو دے گا۔ یہ میری کچھ چند گزارشات۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعویل تو انہوں نے پیش کر دی ہے، وہ بعض لوگوں کا ذہن اس کو قبول بھی کر لیتا ہے کہ جناب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کے بطور عذاب تو نہیں ڈالے گا ان کو، جیسے پتھر ہے بطور عذاب کو نہیں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور بھی مخلوقات آپ کہہ دیں کہ جناب وہ اللہ نے پیدا کی اور جہنم میں ڈال دی ہیں تو یہ بطور عذاب کے نہیں ہوگی، تو ان کا یہ قیاس کرنا کہ یہ اپنی طرف سے ان کا نہیں، وہ ٹھیک ہے، جس کو وہ تعویل سمجھ میں آ رہی ہے جو علی مرزا صاحب نے کی ہے وہ قبول کر سکتا ہے۔ سر جو تحقیق ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کا دل کہاں مائل ہو رہا ہے، کون سی بات آپ کو قرآن سنت کی زیادہ مطابقت میں لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو مخلوق ڈالی جائے گی وہ صرف ایندھن کا کام دے گی، عذاب ان پر نہیں ہوگا، یہ بات معقول لگ رہی ہے، اوکے، لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر اس کی تعویل ایندھن سے کر دی جائے گی یہ بھی قرآن سے کلیش کر جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے ایندھن کا لفظ بطور عذاب کے استعمال کیا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ اس آگ سے ڈلو کہ جس کا ایندھن تم ہی ہو، جو نافرمان ہوں گے، جو کفار ہوں گے۔ تو ایندھن کا اطلاق انسانوں کے ہمارے حق میں یعنی کہ زندہ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کی کیا ہے، لہٰذا ہم دیکھو قرآن کی اصطلاح کو تو نہیں چیلنج کریں گے، یا تو میں بولوں کہ یہ تعویل کرنے کے لیے مجھے قرآن کے الفاظ میں بھی تعویل کرنی پڑے گی، وہاں ایندھن کا اطلاق الگ ہے، میں ایندھن کا اطلاق الگ کروں گا، ایک الگ معنی بٹھاؤں گا، پھر اس حدیث کو اس میں محمول کروں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، جہاں تطبیق ممکن نہیں ہوتی وہاں رد کیا جاتا ہے، اس لیے اکابر علماء نے اس روایت کے متن کو رد کیا ہے اور یہی ٹھیک بات ہے۔ یعنی اکابرین کو چھوڑ کر یا بڑی کتابوں کو چھوڑ کر ان کے جو بیانات ہیں، ان کی جو تعویلات ہیں، ان کا جو علم ہے اس کو چھوڑ کر انسان حدیث پکڑ لے اور اپنی طرف سے تعویلات شروع کر دے تو یہ شاید گمراہی کا راستہ ہی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں اکابرین نے کوئی تعویل کی ہو یا کسی بات کو رد کیا ہو وہ 100% تحقیق ٹھیک ہو، غلطی ہو سکتی ہے، ماضی میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کم سے کم دیکھو ہمارے جو اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ آپ کسی بھی موضوع پہ تحقیق کرنے جا رہے ہو 1400 سال سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے۔ اگر 1400 سال ہی دماغ میں نہیں ہے تو آپ کیا آگے بھنڈی مار رہے ہوں گے نا، مطلب آپ کوئی نئی چیز ہی کر رہے ہوں گے۔ تو آپ نے کسی بھی موضوع پر، چاہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کا معاملہ ہو چاہے کسی، آپ کو 1400 سال آپ کے دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ جب سے یہ روایت آئی ہے تب سے علماء کے کتنے موقفات بنے ہیں، کون تطبیق کی طرف گیا، کیا تعویل اس نے کی، اس تعویل کو کیوں نہیں قبول کیا، کس نے رد کیا، کیوں رد کیا۔ جب 1400 سال آپ کے دل و دماغ کے اندر ہوں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں آج کوئی تعویل کر رہا ہوں، ممکن ہے یہ تعویل ماضی میں بھی کسی نے کی تھی اور یہ بھی ممکن ہے ماضی میں ہی اس کو رد کر دیا تھا کہ وہ تعویل بھی قرآن کے خلاف تھی، تو میری آج یہ محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوا جس کو ماضی میں آلریڈی وہ ریجیکٹڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے سامنے 1400 سال بھی ہونے چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے ماحول میں، ہندوستان پاکستان کے ماحول میں متن کو حل کرنے کا فن ہے ہی نہیں، بہت کم، اکا دکا کوئی شخص آپ کو ملے گا جس کو متن کو حل کرنے کے اصول معلوم ہو۔ حیرانی والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں محمد بن صالح عثیمین صاحب کا نام لینے والے یا ان کو مطالعہ کرنے والے کون سا طبقہ ہے؟ وہ اہل حدیث طبقہ ہے۔ میرے بھائی ہیں، قابل احترام ہے، میں بڑی عزت بھی ان کی کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں شدید میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں۔ بھائی جتنا یہ بندہ ماہر تھا حدیث کے متن کو چیک کرنے کے لیے اور قرآن پاک کی تفسیر کے اندر جتنا بڑا حصہ اس نے ملا دیا کہ کون سی روایت سے ہم قرآن کی شرح نہیں کر سکتے چاہے وہ صحیح سند کی آئی ہو، تو سر یہ وہ فن اہل حدیث علماء بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی وہ لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث بخاری کی یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی ہر روایت قابل اعتماد ہے، تو مجھے نہایت افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سر آپ ان کو جن کا نام لے رہے ہیں، جن کو کوٹ کر رہے ہیں، تو سر ان کو اسٹڈی بھی تو کریں کہ وہ خود کتنے ماہر تھے کسی بھی روایت کو چیک کرنے کے لیے۔ نمبر 2 ہمارے یہاں بدقسمتی ہو گئی ہے کہ بخاری ایک روب ہے، کیونکہ بڑی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس روب کو یوں برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے 100% ٹھیک ہے، یا چلو کسی ایک آدھ روایت میں مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شروع سے اکابرین واضح کرتے چلے گئے ہیں کہ 90% اس کا حصہ ٹھیک ہے۔ یہ غالب اطلاق کیا جاتا ہے کہ بہت بڑا حصہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن غلطیاں بشری تقاضے میں رہ گئی ہیں، جس کو میں اکثر اوقات بیان کرتا ہوں۔ 110 ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا، دیگر محققین کے نزدیک وہ 150 کے قریب تقریباً پہنچتی ہے۔ تو سر یہ کوئی بڑی روایتیں نہیں، بہت بڑی تعداد نہیں ہے، ہزاروں کی روایات یہ لے کر آئے امام بخاری، اس میں صرف 110
150 روایتیں ہیں، باقی ہزاروں ٹھیک ہیں، وجوہات بھی مل جاتی ہیں کہ کیوں لے کر آ گئے۔ اچھا ایک ضمناً سوال ہے یہاں پر، چھوٹا سا جواب دیجیے گا کہ موطا امام مالک ان سے پہلے کی ہے اور امام مالک بہت قریب کے بھی ہیں، صحابہ کے، مدینہ کے رہنے والے بھی تھے، وہ زیادہ معتبر کیوں نہیں ہے؟ معتبر ہے، کیوں نہیں معتبر؟ دیکھیں نہیں تو صحیح بخاری کو نام کیوں نہیں؟ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ بخاری کے اندر اول تو موطا امام 70% آپ کو سیم روایات مل رہی ہوتی ہیں، کچھ الفاظ میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن ایک بہت بڑا حصہ میچ ہی کرتا ہے۔ نمبر 2، موطا امام مالک کی ہر وہ روایت جو سند کے اعتبار سے جو اپنے راوی کم رکھتی ہوگی وہ بخاری سے زیادہ ہی معتبر ہوتی ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن دیکھیں فن حدیث کو جس وقت اس کی اصطلاحات کے اوپر رکھ دیا گیا، پراپر طریقے سے اصول بنا دیے گئے راویوں کو دیکھنے کا، راویوں کی ملاقاتوں کا، سننے کا، ایک پراپر جب ایک بن گیا سسٹم، اس نظام کے اندر آ کے جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر امام بخاری جس ترتیب سے کام کرتا رہا ہے وہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا۔ اچھے کام بہت ہوئے ہیں لیکن ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنے والے کام پہلے نہیں ہوئے، اس وجہ سے امام بخاری جو ہیں ان کو زیادہ ایک ویلیو دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی کو ویلیو دینے کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ 100% ٹھیک ہے، یہ زیادتی ہے، بلکہ وہ روایات جس کے متون میں پرابلم ہے امام بخاری میں وہ بتانا چاہیے لوگوں کو، اس لیے کہ آج کل وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ایکسپرٹس کے پاس جانا ہے اور فن حدیث لینا، آج کل گھر بیٹھ کے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، 360 اپنے سامنے رکھ دیا اور 360 والے کو خاک پتا کہ کس کے متن میں کیا پرابلم ہے، سند صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے۔ تو ہم سے کئی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، سر یہ حدیث ہے، یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے۔ بھائی کہاں سے آپ نے پڑھا صحیح ہے؟ اس نے پڑھ لیا 360 کے نیچے لکھا ہوا، اور سر یوں حدیث ٹھیک ہوتی ہے، بسم اللہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے سر، آپ عمل کر لیں۔ جو پراپر طریقہ کار ہے اس کا، ماضی کے آپ کو کتنے حوالے، دیکھو یہ ایک حدیث ہے بخاری کی لیکن آپ کو کس قدر ریفرنسز میں نے آپ کو دیے، ابن تیمیہ کا دیا، ابن القیم، اس سے پرانے بھی میں دے سکتا ہوں، ابن تیمیہ سے بھی پرانے ریفرنسز موجود ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کہہ رہا ہے جماعت ہے علماء کی جو اس کے متن کو مقلوب ٹھہراتی ہے، محمد بن صالح عثیمین کا بھی حوالہ دے دی، انہی کے شاگرد محمد بن صالح، ان کا بھی یہی نام ہے، انہوں نے بھی اس حدیث پہ یہ کلام کیا، شیخ ابن باز صاحب نے بھی اس حدیث پر یہ کلام کیا، اور کتنے مصر کے علماء آج دیکھ لیں وہ بھی اس حدیث پر کلام کرتے ہیں، آپ کویت کے علماء دیکھ لیں وہ بھی کلام کرتے ہیں۔ یار یہ سب روایات کو منکر حدیث درجے کے لوگ نہیں ہیں، یہ سب حدیث کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی مخالفت کے اندر حدیث قبول نہیں کی جاتی، کہ حدیث کے اندر ایک شک ضرور آتا ہے، ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ وہ انڈائریکٹ بات ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن کے جو اصول ہیں اس کی مخالفت میں آئے تو ہم تطبیق کریں گے، تعویل کریں گے، وہ بھی ممکن نہیں تو ہم رد کر دیں گے، یہ مسلمات ہیں۔ اچھا سر، علماء کرام نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ قد انقلبت علی الراوی، راوی سے یہ بات آگے پیچھے ہو گئی ہے، بات جو ہے نا وہ جنت کے لیے تھی اور کہہ دیا اس نے جہنم سے متعلق، تو جب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، علماء اس پر کلام کر چکے ہیں، تو پھر اب کیا ضرورت پڑی دیگر تعویلوں کی طرف جانے کے لیے یا اپنی تعویلات پیش کرنے کے لیے؟ جناب اس حدیث کو قبول کریں نہ کریں، اس میں توفیق ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت تو ہے، یہ فن دیکھیں، فن حدیث کبھی قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ دو طرح کی روایات ہوتی ہیں، ایک روایت ہے کہ ماضی کے علماء قبول کرتے ہیں لیکن آج بھی کھڑا ہو کے کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی یہ روایت تو صریح قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا ایسا، اور میں نے اس کی بہت مثالیں ہمارے کلپس کے اندر موجود ہیں۔ محمد بن صالح عثیمین اس میں داخل ہے کہ 1500 سال سے ایک روایت ہے جس کو لوگ صحیح کہتے ہیں، انہوں نے چیلنج کر دیا، اور اس کے چیلنج کرنے کے بعد پوری دنیا نے اتفاق بھی کر لیا، عرب پورے کو دیکھ لو کہ ہاں یہ حدیث میں اعتراض ہے۔ آیت مباہلہ کافی ہے، آیت مباہلہ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ آیت مباہلہ والی جو ہے نا اس پہ تو شیخ رشید رضا صاحب نے اعتراض کیا تھا۔ اچھا اس کے علاوہ میں ذکر کر رہا ہوں ابن حجر اسقلانی خود ہیں، کئی روایتوں پر اعتراض کر کے گئے کہ ان سے پیچھے 700-800 سال تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک روایت ہے، ماضی کے اندر علماء کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ روایت کا متن ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ایک محقق کھڑا ہو، وہ ایسی معقول بات کر دے اور وہ سمجھائے کہ نہیں بھائی یہ روایت بالکل ٹھیک ہو، بڑی اعلیٰ درجے کی روایت ہے، صحیح قرآن کی بھی مطابقت کیا، یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ دروازہ تحقیق کا بند نہیں ہو جائے گا کہ ماضی میں کوئی لکھ کے چلا گیا تو آج دروازہ بند ہے، لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ جب تعویل کی طرف جا رہے ہیں یا تحقیق، تو آپ کو یہ تو پتا ہو 1400 سال میں کام کیا ہو چکا ہے، یعنی میں آج یہ تعویل کروں ایندھن کی، تو اس کو تو پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں کہ قرآن ایندھن بطور عذاب کے ذکر کرتا ہے،
تو پھر ہمیں کوئی نئی اصطلاح بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اس لیے درست بات یہ ہے کہ یہاں راوی سے غلطی ہوئی ہے. اسی روایت کے اکثر طریق آپ دیکھ لیں وہاں جنت کی بات چل رہی کہ جنت جنتیوں سے نہیں بھرے گی، وہاں الگ مخلوق بھی ہوگی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے غلمان کی صورت میں، دیگر صورتوں کے اندر. تو جنت میں جنتیوں کے علاوہ بھی مخلوق ہوگی. جہنم کی بات تھی ہی نہیں. راوی سے یہی غلطی ہوئی ہے کہ جنت کا لفظ تھا، غلطی سے اس کے منہ سے جہنم کا لفظ نکل گیا. اتنی سی بات ہے، یہ وہ غلطی ہے. پوری حدیث غلط نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں آنے والے 2-3 جملے ہیں جس پر اعتراض ہے. ایک جملہ یہی ہے جس پر ہم نے کہا، ایک جملہ ہے آگے فَيَضَعَ قَدَمَهُ کہ وہ ہے نا جہنم میں اللہ اپنا قدم رکھ دے گا. یہ ٹاپک الگ ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں پھر کبھی. کہ اس پر بھی اتنے بڑے اعتراضات ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ ماضی کے علماء نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا، پھر کس مجبوری میں وہ تعویلات کی طرف گئے ہیں. پھر تطبیق ممکن تھی تو یہاں اس تطبیق کی طرف گئے ہیں، لیکن تعویل دیکھیے گا کتنی خطرناک علماء نے کی ہے. یہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ پروگرام میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا. آج مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے، ہر دفعہ کی ہوتی ہے لیکن آج خاص طور پر اس لیے کہ انتہائی خوبصورت اور احسن طریقے سے مفتی صاحب نے سمجھایا بھی ہے، اور انجینئر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف بھی ادب کے دائرے میں رہ کر کیا کہ کوئی گالی گلوچ کر کے، جو مفتی صاحب کا مزاج بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی برے کلمات کہہ کر، بلکہ تحمل مزاجی کے ساتھ ان کے موقف کو سن. سر ایک میں ذکر آپ سے کر دیتا ہوں آپ کی بات کاٹ کے، کہ جو کلپ آپ کو ملا، آپ نے مجھے سنا تو انہوں نے بھی مجھے گالی نہیں دی ہے، انہوں نے بھی بڑے طریقے سے تحویل پیش کی ہے. ایسا ہونا کہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے تو میں یہ بولوں پھر یہ ٹھیک بات ہوتی بھائی اس نے مجھے گالی دی ہے تو مفتی صاحب نے دیکھے کہتے پیار سے جواب دیا. انہوں نے بھی طریقے سے ایک تعویل پیش کی ہے، وہ تحقیق جس کو سمجھ میں آتی سر قبول کر لیں. سر ویسے میں کہہ نہیں رہا تھا کہ جناب انہوں نے کوئی برے کلمات کہے، انہوں نے بھی طریقے سے بات کی اس معاملے میں. مفتی صاحب نے بھی آسان طریقے سے سمجھایا، لیکن چونکہ ان کے پاس دلیل تھی، اکابرین کے حوالے تھے، تو ایک انسان میں ہوتا ہے کہ جناب وہ نارملی جو سوشل میڈیا پہ ایک مزاج چل رہا ہے کہ وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں، برے کلمات پر اتر آتے ہیں. دیکھو اندھے، یہ کیا لکھا ہوا ہے اکابرین نے، علماء نے کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہا، اور طریقہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب کا. ہم اکثر ہوتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ، تو عمومی طور پر بھی ان کا مزاج نہیں ہے. تو ایسا ہی مزاج ہونا چاہیے، اس سے اور اچھا بھی ہونا چاہیے. جب تبلیغ کر رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، تو اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے.